مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ تمہارا محل چاہیے، نہ نوکری چاہیے، نہ مجھے پیسہ چاہیے، نہ مجھے عزت چاہیے، مجھے صرف اور صرف دامن مصطفیٰ کا۔ تو یہ صحابہ کا یہ جذبہ ہے، حضور کے ساتھ والہانہ محبت کا انداز ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو غربت ہے تو کسی کے آپ اطلاع شکوہ نہ کرو، میں غریب ہوں، مجھے غربت نے پیس کے رکھ دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کسی کا اطلاع شکوہ نہ کرو۔ فرمایا ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ ہر بندے کے لیے، جو کہتا ہے میرے کاروبار میں برکت رہے اس کے لیے خصوص، اور باقی سب کے لیے۔ حضور فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد صرف 2 بار سورہ فاتحہ پڑھو، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ہر نماز کے بعد شرط یہ کہ نماز تو پڑھو، نماز پڑھ کے نہیں کرنا چاہیے کاروبار میں برکت نہیں ہے جناب، کیا کریں پریشانی، میں نے کہا پریشانی تو آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر دلوں کا اطمینان چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو۔ نماز سے بڑھ کے بتاؤ کہاں سکون ملے گا، اللہ کے ذکر سے بڑھ کے بتاؤ کہاں سکون ملے گا۔ صاحب کو سکون چاہیے تو اللہ کے ذکر میں سکون ہے، نماز کے اندر سکون ہے، درود پاک پڑھنے کے اندر سکون ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے سکون فرمایا ہر نماز کے بعد 2 بار سورہ فاتحہ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ آپ کو رزق حلال فراخ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان المعظم کی 15ویں شب غروب آفتاب سے لے کے طلوع آفتاب تک اللہ تعالیٰ کی رحمتیں پکار پکار کے اپنے بندے کو کہتی ہیں۔ 3 اعلانات اللہ پاک کی رحمت کرتی ہے۔ کیا؟ پہلا اعلان یہ ہوتا ہے کہ اے میرے بندو تم میں کوئی ہے بخشش مانگنے والا؟ حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ دوسرا اعلان یہ ہوتا ہے اللہ اکبر کہ ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق حلال فراخ عطا کر دوں۔ نمبر 3 پہ اعلان یہ ہوتا ہے کہ ہے کوئی مصیبت زدہ، کوئی میرا بندہ کوئی پریشان حال کہ میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں۔ یہ 3 اعلانات حضور فرماتے ہیں اللہ کی رحمتیں ندائیں صبح تک، یہ ندائیں اعلانات اللہ کی رحمتیں کرتی رہتی ہیں یہاں تک کہ طلوع آفتاب ہو جاتا ہے۔ اب یہاں جب دینے والا خود کہہ رہا آ جاؤ مجھ سے بخشش مانگ لو، رزق مانگ لو، عافیت مانگ لو، سلامتی مانگ لو، اب جب دینے والا خود کہہ رہا ہے تو وہ کیسی عظیم رات ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ذرا میرا جملہ نوٹ کر لیجیے، باقی راتوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہے تقسیم کی جاتی ہیں، لیکن جو آج کی رات ہے اس رات میں اللہ کی رحمت لٹائی جاتی ہے۔ پورا سال بندہ اپنے رب کی رحمتوں کو ڈھونڈتا ہے، آج کی رات وہ ہے کہ رب تعالیٰ کی رحمت اپنے گناہگاروں کو ڈھونڈ رہی ہے، اپنے گناہگار بندوں کو ڈھونڈ رہی ہے اور ان کی بخشش کے جناب پروانے اور اعلان ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آج کی رات وہ عظیم رات ہے کہ اس رات میں 2 نفل پڑھے جانے والے پہلی امتوں کی 400 سالہ عبادت سے بہتر ہیں۔ آج کی رات میں 2 نفل پڑھے جانے والے سابقہ امتوں کی 400 سالہ عبادت سے غالب ہے اور افضل ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟